بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی کوٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں فرحات ملک، اور آج کی جو ویڈیو ہے، آج کی جو سٹوری ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد سے اس سے زیادہ اچھی خبر شاید ہی کچھ لوگوں کے لیے ہو، اور پتہ نہیں یہ خبر ابھی تک آپ دوستوں تک پہنچی ہے یا نہیں، لیکن خاص طور پر جو اینٹی گورنمنٹ لوگ ہیں، جو اس وقت چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر رول آف لا ہو اور ووٹ کو عزت ملنی چاہیے، اور 8 فروری کا الیکشن جو جیتے تھے ان کو ان کا حق ملنا چاہیے، ان کے لیے یہ بہت بڑی خبر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک کیس چلا تھا، الیکشن ٹرائیبیونل بنائے گئے۔ لاہور ہائی کورٹ نے 6 نام دیے تھے ججز کے جو ٹرائیبیونلز کو ہیڈ کریں گے۔ جو بھی الیکشن کمیشن کے سامنے جو کمپلینٹس آئی تھی الیکشن کے حوالے سے، تو ٹرائیبیونل بنائے جاتے ہیں کہ ٹرائیبیونل ان باتوں کو، ان کیسز کو سنیں گے۔ تو وہ 6 نام جو لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان نے الیکشن کمیشن کو بھجوائے تھے، الیکشن کمیشن نے وہ 6 کے 6 نام جو تھے ان کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے خلاف وہ سپریم کورٹ کے اندر چلے گئے، اور یہ کافی دیر تک یہ معاملہ چلا۔ سپریم کورٹ نے پھر ان کو، الیکشن کمیشن کو اور لاہور ہائی کورٹ کو کہا کہ وہ بیٹھ کے آپس میں آپ بات کریں اور اس کو طے کریں۔ اگین جب لاہور ہائی کورٹ میں ملک شہزاد احمد خان کے پاس یہ کیس آتا ہے کہ جی آپ جو ہے ایسا کریں کہ ہمیں 15 ججز کی لسٹ دے دیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت پنجاب کی طرف سے مریم اورنگزیب جو تھی، انہوں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے رابطہ کیا کہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں تاکہ بیٹھ کے مشاورت کے ذریعے سے یہ جو ٹرائیبیونل کے ججز ہیں ان کے نام فائنل کیے جائیں۔ تو چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان نے اس وقت مریم اورنگزیب کو ملنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اگر ملنا ہے تو کورٹ روم کے اندر آ کے آپ سب کے سامنے مل سکتی ہیں، چیمبر کے اندر ملاقات نہیں ہو سکتی۔ صاف انکار کر دیا تھا۔ 6 ججز کے نام بھجوائے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرے پاس جو سب سے بیسٹ ججز ہیں، جو فیصلے میرٹ پہ کر سکتے ہیں الیکشن ٹرائیبیونل کے اندر بیٹھ کر، یہ میں نے وہ نام دے دیے ہیں، ان کو آپ نے لینا ہے تو لیں، اگر آپ نہیں لیتے تو آپ کو کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو الیکشن کمیشن جو تھا اس کو لنگر آن کرتا رہا۔ الٹیمیٹلی اوپر سپریم کورٹ پہ چونکہ قاضی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو قاضی صاحب نے فوری طور پر جو اس کا سلوشن نکالا، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے ملک شہزاد، ان کو فوری طور پہ لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں بلوا لیا، جی آپ کی ضرورت سپریم کورٹ کے اندر ہے۔ تو جب وہ وہاں چلے گئے تو ان کے بعد جو سینئر موسٹ جج تھے یہاں پہ شجاعت علی خان، جن کا یہ رائٹ تھا کہ وہ لاہور کے چیف جسٹس بنتے، تو شجاعت علی خان کو بھی نامزد نہ کیا گیا۔ ان کے بعد جو سیکنڈ سینئر تھے وہ علی باقر نجفی، ان کو بھی نامزد نہ کیا گیا، بلکہ ان سے جو جونیئر تھی عالیہ نیلم صاحبہ، ان کو نامزد کیا گیا۔ اور اس وقت لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم جو ہیں، انہوں نے وہ 6 جو ججز تھے اس میں سے 4 ججز انہوں نے چینج کر دیے۔ جب 4 ججز چینج کر دیے تو فوری طور پر الیکشن کمیشن نے ان 4 کی جگہ پہ 3 ریٹائرڈ ججز جو تھے سابقہ، ان کو نامزد کر دیا، اور ایک جج لاہور ہائی کورٹ سے ان کو انہوں نے، ڈوگر صاحب ہیں، ان کو لے لیا۔ لیکن وہ جو 6 کے 6 ججز تھے ان سب کو انہوں نے ان میں سے کوئی بھی جج لینے سے انکار کر دیا۔ تو اپنی پسند کے ججز کو بٹھا کے اب ٹرائیبیونل جو ہیں وہ کارروائی شروع کریں گے، لیکن ابھی بھی وہ جو پسند کے ججز تھے ان کو بٹھانے کے بعد بھی جو ہیں وہ ججز جو ٹرائیبیونلز ہیں وہ اپنا کام نہیں کر رہے۔ لیکن آج کی جو اہم خبر جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سندھ کے اندر جو ٹرائیبیونل تھے، ٹرائیبیونل کے پاس جو پہلا جو کیس لگا، یہ غالباً کراچی کا جو ملیر کا علاقہ ہے، وہاں حلقہ NA 231 تھا، وہاں سے پیپلز پارٹی کے عبدالحکیم بلوچ صاحب جو ہیں وہ جیتے تھے PTI کے کینڈیڈیٹ خالد محمود کے خلاف، اور جیت کا جو مارجن تھا وہ صرف 398 ووٹس کا تھا۔ 398 ووٹوں کے فرق سے وہ جیتے تھے۔ PTI والے جو تھے وہ دہائی دیتے رہے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، زیادتی ہوئی ہے، ری کاؤنٹنگ کی جائے۔
ہمارے جو فارم 45 ہیں ان کو کیلکولیٹ کیا جائے تو ان کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی۔ تو الٹیمیٹلی آج اس کی ہیئرنگ تھی۔ یہ کیس ہائی کورٹ بھی گیا، وہاں سے اسٹے لینے کی کوشش کی گئی پیپلز پارٹی کی طرف سے، پھر یہ سپریم کورٹ کے پاس بھی گیا اور واپس دوبارہ سے پھر ٹرائیبیونل کے پاس آیا۔ تو ٹرائیبیونل نے آج بڑا انٹرسٹنگ آرڈر جاری کیا ہے۔ اس جو حلقہ NA 231 ہے، اس کے 4 پولنگ اسٹیشن جو تھے، اس کے اوپر PTI کے امیدوار نے کہا کہ میں نہیں کہتا کہ میرا پورا حلقہ کھول دیں، آپ صرف یہ جو 4 پولنگ اسٹیشن ہے، آپ ان کے اندر سے جتنے بھی تھیلے، جتنے بھی بیلٹ باکسز موجود ہیں، آپ صرف ان کی ری کاؤنٹنگ کر لیں تو آپ کے سامنے اصلیت آ جائے گی۔ وہ جو 4 انہوں نے پولنگ اسٹیشن دیے، ان میں سے انہوں نے نام بھی دے دیے کہ پولنگ اسٹیشن نمبر 65, 71, 98 اور 175۔ ان کا صرف یہ 4 پولنگ اسٹیشن جو ہیں، آپ اس کے اندر جو جتنے بھی ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں ان کو نکال کے آپ صرف ان کی ری کاؤنٹنگ کر لیں تو اصلیت سامنے آ جائے گی۔ اگر ہم ہارے ہیں تو ہم اس کو تسلیم کر لیں گے۔ ٹرائیبیونل نے ناظرین اس ایپلیکیشن کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے 11 اکتوبر کی ڈیٹ فکس کی ہے، پارٹیز کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ تو 11 اکتوبر کو آپ حلقہ NA 231 کے 4 پولنگ اسٹیشن کے جو ووٹ ہیں ان کی ری کاؤنٹنگ ہوگی دونوں کینڈیڈیٹس کے سامنے۔ یہ وہ پہلا ٹیسٹر ہے، وہ ٹیسٹ کیس ہے اس 2024 کے جو الیکشن کے اندر جو ریگنگ ہوئی تھی۔ یہ پہلا کیس ہے، جب یہ کھلے گا تو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ کیا ہوا تھا۔ اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ری کاؤنٹنگ سے پہلے یہ جہاں پہ یہ بیلٹ باکسز کے جو ڈبے ہیں جن کو رکھا گیا تھا، ان کو وہاں پہ جا کر کے ان کو ریگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا کی جا رہی ہے کہ وہ جہاں جہاں PTI کے جو کینڈیڈیٹس کے جو ووٹس ہیں وہ ان کو ڈبل سٹیمپ کر دیا جائے تاکہ ان کے جو ریجیکٹڈ ووٹس ہیں وہ ری کاؤنٹنگ کے اندر وہ پہلے سے زیادہ نکل آئیں۔ اسی طرح سے جو فارم 45 ہیں وہ بھی جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں ان سے بلینک جو فارم 45 ہیں اس کے اوپر ان کے سگنیچر لے کے اپنے پاس رکھ لیے گئے ہیں کہ ضرورت کے وقت ان کو بھی دوبارہ سے بنا کے استعمال کیا جا سکے، کہ اگر فارم 45 کو بھی 47 کے ساتھ اگر کمپیئر کرنا پڑے تو 45 جو ہے وہ بھی 47 کے مطابق نئے بنائے جا سکیں۔ لیکن بہرحال اس کے باوجود یہ جو کیس ہے ری کاؤنٹنگ والا 11 اکتوبر کی ڈیٹ کے لیے جو فکس کیا گیا ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ 11 اکتوبر کو اس میں سے کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 2024 کے جو 8 فروری کے الیکشن تھے، یوسف رضا گیلانی پیپلز پارٹی کے جو اس وقت قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں، یہ بڑے کم مارجن سے اپنی سیٹ جیتے ہوئے ہیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے غالباً یہ 105 سیٹوں کے فرق سے یہ اپنی سیٹ جیت کے بیٹھے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی صاحب 105 سیٹوں کے 105 ووٹوں کے فرق سے یہ جیتے ہیں اپنے مخالف کینڈیڈیٹ سے۔ تو ان کا حلقہ بھی یقیناً کھلے گا، اور لیکن اپلیکیشن ان کے بھی خلاف دی جا چکی ہے، لیکن پنجاب کے اندر جو ٹرائیبیونلز ہیں وہ کارروائی کو آگے نہیں بڑھا رہے، وہ ہیلے بہانوں سے اس کو لنگر آن کر رہے ہیں۔ ابھی آپ جیسے کہ جانتے ہیں تقریباً 1 سال ہونے والا ہے الیکشن کو، ابھی تک اس میں کچھ نہیں ہو سکا۔ تو آگے بھی یہ کوشش ان کی یہی ہے کہ کسی طرح سے یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے، اور یہ پہلا ٹیسٹ کیس ہے جو کراچی 231 کا ہمارے سامنے آیا ہے۔ اگر اس کو پراپرلی اس کو مینج کیا جاتا ہے، اس کو ری کاؤنٹ میرٹ کے اوپر کیا جاتا ہے اور اس کا رزلٹ اگر چینج ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا حکومت کے لیے۔ تو 11 تاریخ تک ہم بھی انتظار کریں گے، اس میں جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کو اس کے ساتھ شیئر کریں گے 11 تاریخ کو انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اس ٹاپک کو لے کر اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔